بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک کی سحر ٹرانسمیشن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مبارک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ، دعا کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، اعمال صالحہ کے بجا لانے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کو خود رسول خدا نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں اجاگر فرمایا اور فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرۃ والرحمہ، لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ معاشرے میں مفقود نظر آتی ہیں۔ ہر انسان، ہر سوسائٹی، ہر کنٹری، ہر فیملی، ہر بزنس مین، کسی بھی فیلڈ کا کوئی شخص ہے، اس کو ضرورت ہے برکت کی، اس کو ضرورت ہے مغفرت کی، اس کو ضرورت ہے رحمت پروردگار کی۔ شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ ایام ہو افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں اور جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک رات کے بارے میں قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہی شب قدر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ساعات ہو افضل الساعات، کہ جس کی گھڑیاں تمام ساعات اور دقیقوں سے افضل ہیں۔ وَشَهْرٌ دُعِیتُم فِیہ إِلیٰ ضِیافَۃِ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ وَجُعِلْتُم مِّنْ أَہْلِ کَرَامَةِ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے آپ کو کرامت عطا کی ہے۔ لہذا محترم ناظرین، مومنین و مومنات، اس مہینے سے ایسے استفادہ کریں کہ یہ خیال نہ رہے کہ ہفتے کے بعد حساب کریں گے یا ایک دن کے بعد سوچیں گے کہ کوئی عمل ہوا یا نہیں، نہ ایک گھنٹہ بلکہ ہر لحظہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک ایک سیکنڈ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ویسے ذکر خدا سے انسان کو غفلت ہو جاتی ہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں، اور خصوصاً درود شریف کا ذکر بہت عظیم ہے۔ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اکثر الصلاۃ علی فی ھذا الشہر، کہ جو بھی اس مہینے میں میرے اوپر درود زیادہ پڑھے گا، محمد و آل محمد پر درود زیادہ پڑھے گا، ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کر دے گا جب لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا خفیف اور ہلکا ہوگا۔ تو لہٰذا استغفار کی کثرت کی جائے، خصوصاً سحری کے وقت۔ وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن میں خاص لوگوں کی، اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ذکر ہوا ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں،
اور پھر ماہ رمضان میں تو پورا مہینہ استغفار کا ہے، اور سحری کا وہ بابرکت وقت ہے کہ جس وقت خدا کے ساتھ کنیکشن مضبوط کرنے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ سحری کے وقت انسان تمام دنیا کی فکروں سے تقریباً آزاد ہو چکا ہوتا ہے، جس کے اندر انسانیت باقی ہے، جس کے اندر ایمان باقی ہے، اور وہ دنیا کی آلائشوں اور دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو کے اپنی نیند پوری کر کے اس کی روح مکمل ان خیالوں سے آزاد ہو کے دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو کے اس وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور خدا سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے سحری کا وقت سب سے قیمتی وقت ہے۔ اس لیے نماز شب کو سحری کے وقت اس کی فضیلت قرار دی گئی کہ سب سے افضل ٹائم جو ہے وہ سحری کا ٹائم ہے، کیونکہ نماز شب خدا سے روحانی تعلق کو مضبوط بنانے کا بہترین تحفہ خدا نے عطا کیا۔ یہ وہ تحفہ ہے کہ جس تحفے سے آپ ہر مشکل دنیا و آخرت کا حل نکال سکتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام کے پاس 70 قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف مشکلیں لے کے آتے ہیں، کوئی مریض ہے، کسی کا قرض ہے، کسی کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، سب کے لیے امام نے ایک نسخہ دیا، نماز شب پڑھا کرو۔ بعض روایات میں استغفار کا حکم دیا۔ قرآن میں بھی یہی حکم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اس کے ہاں رزق کی تنگی کا مسئلہ حل ہو، اسے چاہیے کہ استغفار پڑھے کثرت سے، اور سحری کے وقت استغفار کرنے کا وقت ہے۔ قرآن بھی حکم دے رہا ہے، اور روایات میں بھی اور خطبہ شعبانیہ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار، خدا سے مغفرت طلب کرنا، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، چونکہ توبہ کا مہینہ ہے۔ خود ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ میں نے عرض کیا سحری کا وقت بہترین وقت ہے۔ اس ماہ رمضان میں ایک لحظہ کے لیے بھی دنیاوی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی اس طرح کی فضول ڈرامے، فلمیں جو ہماری نوجوان نسل نعوذ باللہ یہ میڈیا پہ جو لغویات، واہیات، فحشیات، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، امام زمانہ کے سچے سپاہی بننا چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی میں آنا چاہتے ہیں، خدا کی عبودیت کا وہ ٹائٹل اور تمغہ اور نشان حاصل کرنا چاہتے ہیں جو خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اگر ہم اس مہینے میں بھی دنیا کی آلائشوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے رہے تو خدا کہتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور وہ دنیا جو قانون شریعت سے ہٹ کر ہے، تب اس دنیا کی بات ہو رہی، تو پھر خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کو کم سے کم سزا یہ دیتا ہوں کہ اس کے دل سے مناجات کی لذت کو اٹھا لیتا ہوں۔ جس کے دل میں اللہ سے باتیں کرنے کی، مناجات کرنے کی، دعائیں مانگنے کی لذت محسوس ہوتی ہے، جس بندے کو بھی دعا مانگتے ہوئے خدا سے کنیکشن محسوس ہوتا ہے، ایک روحانی سکون اور سیٹسفیکشن ملتی ہے، ایسا شخص خدا کا شکر ادا کرے اور ان مناجات کے اندر مزید اپنے آپ کو داخل کرے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائے۔ چونکہ سحری کے وقت بہت ساری دعائیں ذکر ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان ہر گھر میں یا موبائل میں بھی موجود ہے، لازمی طور پہ ترجمے کے ساتھ تلاوت بھی اور دعائیں بھی پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ بندہ خدا سے بات کیا کر رہا ہے، یا اللہ بندے سے کیا بات کر رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی شخص نہ رہے، اکیلا میں موجود ہوں اور اللہ کی کلام قرآن میرے پاس ہے تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہوگا، میں اللہ کی باتیں سن رہا ہوں گا جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔
لہذا اس مہینے کو نعمت سمجھتے ہوئے، خصوصاً سحری کے اوقات کو نعمت سمجھتے ہوئے، فقط کھانا پینا سحری کے وقت فقط یہ ایک کام نہیں ہے، بلکہ رات کو جلدی سو جائیں۔ اگر سونے کی روٹین ہے، دن کو کوئی کام کرنا ہے، آپ نے جاب پہ جانا ہے، کوئی بزنس ہے، رات کو جلدی سوئیں، دعا مانگ کے نماز کے بعد جلدی سو جائیں، اور سحری کے وقت 3 ساڑھے 3 یعنی سحری کے ٹائم جو 5 کے قریب 10 منٹ بلکہ پہلے احتیاطاً ختم ہو جاتا ہے بعض کنٹریز میں، تو اس سے پہلے 1.5-2 گھنٹہ کم از کم اٹھیں اس میں، تاکہ آرام سے سحری بھی کر سکیں، دعائیں بھی مانگ سکیں، نماز شب بھی پڑھ سکیں، خضوع و خشوع سے نماز بھی پڑھ سکیں، اور جو ہی اٹھیں زبان پہ ذکر خدا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کو جاری رکھیں، طہارت کے بعد وضو کریں، پانی پئیں، اور سحری کھانے کا بہت زیادہ اجر روایات میں ذکر ہوا ہے، چونکہ سحری کے وقت اٹھ کے کھانا کھانا یہ ایک الگ ثواب رکھتا ہے۔ کھجور اور پانی سے ضرور کم سے کم سحری کھجور اور پانی روایات میں ذکر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوراً بعد جب آپ سحری کر لیں یا پہلے ٹائم ہو، دعائے سحر پڑھیں، نماز شب پڑھیں، خضوع و خشوع سے پڑھیں، جلدی جلدی نہ پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہے اور وہ ہمیں سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس خیال کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے اور ہر لحظہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے، اور وہ سن رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس حالت میں نماز پڑھے، اس حالت میں دعا مانگے، اس کیفیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اس کیفیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ سحری کے وقت جو ہمیں کام کرنے ہیں، سب سے پہلے تو ٹائم پہ ہم سو جائیں، اور سونے کے بعد جب بھی ہماری رات کو بھی آنکھ کھولے فوراً اللہ سے استغفار طلب کریں، توبہ کریں، دعا مانگیں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سحری کے وقت بہت ساری دعائیں ذکر ہوئی، انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں وہ دعائیں بھی ذکر کریں گے۔ دعائے امام باقر علیہ السلام، دعا البہاج، بہا کے نام سے مختصر بہترین جامع دعا ہے، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعائے ابی حمزہ صومالی، چوتھے امام نے اپنے صحابی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ معارف کا گنجینہ ہے یہ دعا ابی حمزہ صومالی، ایک ایک جملے پہ ایسے ایسے مطالب، معانی اور معارف موجود ہیں کہ انسان کی دنیا و آخرت کو کامیابی کے راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ اور یہ خود امام علیہ السلام سحری کے وقت، اگرچہ یہ دعا لمبی ہے لیکن امام خود مانگتے تھے۔ میں نے بعض مراجع نجف سے یہ بات سنی کہ نجف اشرف میں ایک زمانہ تھا کہ 300 کے قریب مجتہدین حرم میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اپنی نماز شب کے 11ویں رکعت کے قنوت میں یہ دعائے ابی حمزہ صومالی پوری زبانی ان کو یاد ہوتی تھی، وہ پڑھتے تھے۔ یہ روحانیت کا مقام تھا، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں سید العارفین کے جواب میں رہنے والے عرفاء کا مقام تھا، یہ تعلق پروردگار تھا کہ اتنا سکون ان کو میسر ہوتا تھا کہ نماز شب بھی قضا نہیں کرتے تھے، نماز شب بھی پڑھتے تھے مولا کے حرم میں، جہاں 1 رکعت مولا کے گنبد کے نیچے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ برکتیں، یہ رحمتیں نجف میں رہنے والوں کے لیے خصوصی ہیں۔
وہ نجف جہاں مولا کے پڑوس میں سونا بھی عبادت ہے، اور اس مولا کے جوار میں رہ کے عبادت کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ تو مولا کے چاہنے والے وہ علی جو عام دنوں میں بھی 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اگر مومن ماہ رمضان میں بھی اپنی نوافل نمازیں نہ پڑھے واجبات کے ساتھ، تو پھر خدا سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز تو مومن کو معراج عطا کرتی ہے، روحانی کمال، روحانی معراج عطا کرتی ہے۔ الصلاۃ قربان و کل تقی، ہر متقی کے تقرب خدا کے حصول کا ذریعہ نماز ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، رسول اللہ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز مصیبت اسے لگتی ہے جو خدا سے ریلیشن بنانا نہیں چاہتا۔ آج دنیا کی کسی پرسنالٹی جس کو انسان امپورٹنس دیتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اس سے تعلق بنانے کے لیے 1000 جستجو، 1000 وسیلے، 1000 سورسز اپنے لیے تلاش کرتا ہے کہ اس سے ریلیشن بن جائے، لیکن اللہ جو 1000 راستے بتاتا ہے اپنے سے تعلق بنانے کے لیے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دنیا بھی آخرت بھی، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے ریلیشن بنانے کے لیے لوگ تیار نہیں، جس نے ہزاروں راستے بتائے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جس نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ضرور اسے اپنے راستے دکھائیں۔ جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ تو آج کسی دنیا کی شخصیت سے چند روزہ جو دنیا میں فانی دنیا ہے، کوئی تعلق بنانا چاہتا ہے، ریلیشن بنانا چاہتا ہے، کتنے پاپڑ بیلتا ہے۔ خدا جو راستے بتا رہا ہے، جس کے دروازے دن رات کھلے ہیں، سحری کے اوقات کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ویسٹرن دنیا پہ ان کے کلچر، ان کی لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے ہمارے اسلامک کنٹریز میں مسلم بھی ساری رات جاگنا اور سحری کے وقت سو جانا، یہ صحت کے لیے بھی ڈینجرس ہے میری نوجوانوں۔ یہ نہ صرف جسمانی صحت کے لیے بلکہ روحانی صحت کی بھی موت ہے اس میں۔ بلکہ اسلام نے یہ رول دیا ہے کہ صحت کے لیے جلدی سو جاؤ اور سحری کے وقت جلدی اٹھو اور اپنے رب سے باتیں کرو، نماز کے ساتھ، دعا کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت سے، استغفار سے۔ یہ اگر جو انسان جسم کے لیے اس دنیا میں اتنی سٹرگل کر رہا ہے، اور اگر روح کی موت ہو گئی تو ظاہری شکل میں تو وہ زندہ ہے لیکن اندر سے مر چکا ہے۔ العالم حی و ان کان میتا، امام باقر علیہ السلام فرماتے عالم زندہ ہوتا ہے اگرچہ اس کا جسم مر جائے، کیونکہ اس نے اپنی روح کو زندگی عطا کی ہوتی ہے، دین پہ عمل کر کے روح زندہ کر چکا ہوتا ہے، پھر روح فانی نہیں ہوتی، روح زندہ رہ جاتی۔ والجاہل میت و ان کان حیا، امام فرماتے ہیں جو جاہل ہے دین سے وہ چلتا پھرتا لاشا ہے، اگرچہ ظاہری شکل میں انسان کو وہ زندہ ہی کیوں نہ لگے۔ تو روح کی موت سب سے خطرناک موت ہے، لہذا بعض حدیث میں یہ ملتا ہے مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، ہر قسم کے واہیات، قسم کے فضولیات، لغویات جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لوگ نیٹ پہ، لوگ میڈیا پہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ساری رات بیٹھتے ہیں، اور وہ علماء ربانیین جو آپ کی روحوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی دنیا و آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، جو آپ کی لائف کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کے فیوچر کو محفوظ بنانے کے لیے، اور آپ کے بچوں کا فیوچر جو آخرت کا اعتبار سے سب سے بڑا فیوچر تو آخرت ہے، جو دنیا میں بھی فیوچر کو سیف بنانے کے رولز بتاتے ہیں، اسلامی رولز، محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے قانون،
ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اہل دین کی مجلس، چاہے وہ میڈیا پہ ہو، چاہے وہ ممبر پہ ہو، چاہے وہ بیٹھک میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، جہاں بھی ان کی مجلس ہے، جہاں بھی وہ بیٹھے، ان کے پاس بیٹھنا دنیا کا بھی شرف، آخرت کا بھی شرف۔ اس دور میں ان میڈیاز کو، ان چینلز کو، ان سورسز کو جو اسلام اور روحانیت کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو سلام ہے، ان کی جہد کو خدا قبول فرمائے۔ جو جتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو عرض کر رہا تھا سحری کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو بالکل ویسٹ نہ کریں۔ ویسے تو میں نے کہا کہ اپنے 24 گھنٹے جو ہیں ماہ رمضان میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کریں۔ سوئیں بھی قربتاً اللہ کی نیت سے، وضو کر کے سوئیں تاکہ آپ کا سونا بھی عبادت، اور اس نیت سے سوئیں کہ اٹھ کے میں نے روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی نیت ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان کے روزوں کی بھی نیت واجب قربتاً اللہ کی نیت سے کر لیں، لیکن ہر روزے کی نیت بھی سحری کے وقت ضرور اس وقت جو ہے آپ دوبارہ ریوائز کر لیں نیت، آج کے روزہ کو واجب قربتاً اللہ کی نیت سے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو اس نیت کے ریوائز کرنے پہ اجر و ثواب مل جائے۔ اور یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المستغفرین والمتصاحرین بالاسحار، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کن پہ درود بھیجتے ہیں؟ سحری کے وقت استغفار کرنے والوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دل سے کہے پروردگار سابقہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں نے حقوق العباد پامال کیے، میں نے تیرے حق پامال کیے، میری آنکھ نے غلط دیکھا، کان نے غیبت سنی، زبان نے گناہ کیے، کسی پہ تکبر، کسی پہ انسلٹ، اذیت کا جملہ، کسی کو گالی دی، کہیں جھوٹ بولا، کہیں کوئی اور گناہ کیا، پروردگار مجھے بخش دے۔ زبان کے 25 گناہ ہیں، جھوٹی گواہی دینا، گانے سننا، گانے سنانا، کسی کے اوپر بہتان لگانا، غیبت بولنا، چغل خوری کرنا، حسد کا اظہار، تکبر، انسلٹنگ۔ پروردگار میں نے تمام اعضاء سے، جیسے چوتھے امام نے دعائے ابھی حمزہ شمالی میں تعلیم کیا اپنے صحابی کو، پروردگار کے سامنے اقرار اگر انسان کر لے جو 24 گھنٹے گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے، سوچ سے گناہ کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، پروردگار میں نے سارے اعضاء و جوارے سے جو بھی تو نے نعمتیں دی، میں نے مال کو غلط جگہ صرف کیا، حرام کاموں میں صرف کی، مجھے بخش دے۔ یہ دعا مانگے انسان، جو جو گناہ کیے، ایک ایک گناہ کا اپنے اور خدا کے درمیان یاد کر کے خدا سے استغفار کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے، اور سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ یہی ہے کہ پھر عزم، پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، نماز چھوڑتا تھا اب نہیں چھوڑوں گا، روزہ چھوٹ جاتا تھا آئندہ کبھی نہیں چھوٹے گا، کیونکہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے کا کفارہ 60 روزے ہے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور بغیر سفر یا بغیر مرض کے، یا بزرگ بہت بوڑھا انسان ہو چکا ہے نہیں رکھ سکتا، اس طرح کے حالات کے علاوہ روزہ چھوڑنا گناہ، ہر گناہ سے یہ خدا بے شک اللہ درود بھیجتا ہے۔ جیسے وہاں ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، قرآن میں ہے بے شک اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی کے اوپر، اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں حکم ہے کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں سحری کے وقت استغفار کرنے والوں سے، اور سحری اٹھ کے کھانے والوں سے، سحری کے اعمال انجام دینے والوں سے، سحری کے وقت عبادت کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں ملائکہ اور اللہ۔ اور دوسرا عمل جو سحری کے وقت انجام دینا ہے وہ یہ ہے
کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی سحری کا وقت جو کھائے گا اس کھانے کے بعد یا کھانے کے وقت، اور افطاری کے وقت جو چیز بھی کھانے سے پہلے، افطار سے پہلے، اگر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ قدر کی تلاوت کر لیتا ہے، فَكَأَنَّهُ كَانَ مُتَشَحَّتًا بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللہ، اس کا اجر ایسے ہی ہے کہ پورے دن وہ خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے خون میں لت پت ہے، اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا سورہ قدر کی تلاوت کا۔ اور اس سورہ قدر کی اتنی اہمیت ہے کہ ماہ رمضان میں اس کی زیادہ سے زیادہ قرات کی جائے، 1000 مرتبہ تک کا حکم وارد ہوا ہے کہ ہر رات میں 1000 یا دن میں، دونوں دن اور رات ملا کے 1000 مرتبہ تک سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ اس کا اجر بھی اپنی جگہ، کیونکہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ماہ رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا، سورہ قدر کی تلاوت سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعاونوا باکل السحور علی صیام النہار، کہ دن کو روزہ رکھنے کے لیے، اس پہ مدد لینے کے لیے سحری کے وقت کھانا کھاؤ، تاکہ تمہیں مدد ملے کہ تم دن کو روزہ رکھ سکو، ویکنس زیادہ نہ ہو جائے۔ وَبِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، کہ رات کا قیام یعنی خدا کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا، نماز تہجد کے لیے کھڑے ہونا، اس پہ تعاون کے لیے نیند لو، قیلولہ لو۔ قیلولے کا بہترین ٹائم ہے زوال سے پہلے، مثلا 12:15 زوال ہوتا ہے تو اس سے پہلے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 11 بجے کے بعد دوپہر کو، یہ بیسٹ ٹائم ہے قیلولے کا جو روایات میں ذکر ہے۔ اگر اس ٹائم کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ بھی آرام کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں انرجی ریکور ہو جاتی ہے، وہ رات کو اٹھ کے نماز شب آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے الارم لگایا جائے، مثلا 3 ساڑھے 3 بجے اٹھنا ہے سحری کے وقت، الارم لگایا جائے تاکہ بندہ ٹائم پہ اٹھ جائے، ڈیلی بیسس پہ الارم لگا ہوا ہو، یہ نہ ہو غفلت ہو جائے اور وہ ٹائم نکل جائے یا روزے کے لیے اٹھ نہ سکیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ نہیں بھی اٹھ سکا تو سحری کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ روزے کی نیت رات سے ہونی چاہیے، پورے ماہ رمضان کی ہونی چاہیے، روزہ رکھنا واجب ہے۔ روزہ نہیں چھوڑ سکتے کہ سحری چھوٹ گئی تو اب روزہ نہیں، روزہ لازمی رکھنا۔ اس کے بعد ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان الناس تسحروا ولم یفطروا الا علی ماء قدروا علی ان یصوموا الدہر، امام فرماتے ہیں لوگ اگر سحری کے وقت اٹھیں، اگرچہ صرف پانی ہی کیوں نہ پی لیں، تو جتنا یہ زمانہ ہے قیامت تک، وہ پورے زمانے میں خدا انہیں طاقت عطا کرے گا کہ یہ روزہ رکھ سکے۔ تو اس کا مطلب ہے سحری کے وقت اٹھنا اور خدا کی عبادت کرنا، روزے کی نیت کرنا، تھوڑی مقدار میں اگرچہ پانی، کھجور کچھ مقدار میں کھا لیا جائے تو یہ بہترین چیزیں ہیں، پانی اور کھجور سے روزہ رکھنا اور افطار کرنا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ کی سنت تھی، اور اس میں طاقت خدا نے رکھی ہے کھجور کے اندر، تو خدا اسے طاقت عطا کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں کنسیپٹ ہے کہ بچی یا بچہ 18 سال کا ہو جائے گا، اور بعض کنٹریز نے رول بھی بنا دیا تب جا کے جی اس پہ قانون لاگو ہوتا ہے یا وہ بالغ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت میں اسلامی طریقے، اسلامی جو سال ہیں جیسے محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے، اسلامی اعتبار سے 15 سال جو ہے اگر بچہ اس کی ایج ہو جائے تو یہ ایک علامت ہے کہ وہ بالغ ہے، اور اس پہ نماز بھی فرض اور روزے بھی فرض ہیں، اور باقی جتنے واجبات ہیں جو بھی اس کے ذمہ آئیں گے۔ اور اسی طرح بچی جو ہے 9 سال اگر پورے کر لیتی ہے، جو اسلامی 9 سال ہیں، تو وہ بالغ ہے شرعی طور پہ، اس پہ حجاب بھی فرض ہے، بلکہ اس سے پہلے حجاب کا خیال رکھے، اور نماز، روزہ، جتنے بھی واجبات ہیں وہ اس کے ذمے ہیں۔ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور واجبات کا انجام دینا ضروری ہے۔ ہماری سوسائٹیز میں عجیب عجیب کنسیپٹ ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا
کہ کون سی چیز کس کے لیے کس ایج میں سوٹیبل ہے یا نقصان دہ ہے۔ لہذا ان بچوں کو حوصلہ دلائیں، ان کو عادت ڈالیں 7-8 سال کی ایج سے بچیوں کو، اور 10-11 سال کی ایج سے 12 سال سے بچوں کو روزہ رکھنے کی، ان کے لیے مستحب ہے، باعث ثواب ہے، والدین بھی اجر میں شریک ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل سحورکم السویق والتمر، کہ تمہارا سحری کے وقت سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ کھجور ہے، اور دوسرا جو ہے، جو کی روٹی کھائیں، چاہے جو کے ستو جس کو کہتے ہیں اس کو پئیں، اور ویسے بھی وہ گرمیوں میں پیاس سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس میں انرجی بھی ہے اور شوگر کے سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، شوگر ہوتی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو کنٹرول ہوتی ہے۔ انبیاء کا کھانا تھا، امیر المومنین نے ساری زندگی ستو کھائے، یعنی یہ جو کی روٹی کھاتے تھے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو خدا نے منع کیا تھا گندم سے، اور آپ قریب گئے تو آدم علیہ السلام سے افضل ہیں۔ علی علیہ السلام جب سوال ہوا کہ آپ افضل ہیں یا آدم، فرمایا آدم کو منع کیا تھا گندم سے، پھر بھی وہ قریب گئے، اور مجھے منع بھی نہیں کیا گیا، میں نے پھر بھی گندم نہیں کھائی، تو جو کی روٹی کھاتے تھے۔ اور یہ اس مقام پہ جابر سے ایک روایت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفطروا علی الاسودین، کہ دو سیاہ چیزوں پہ آپ افطار کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیا ہیں یہ دو چیزیں؟ قال التمر والماء والزبیب والماء ویتسار بہما، افطاری بھی کھجور اور پانی سے کرتے تھے، اور سحری بھی اسی طرح اس میں زبیب اور پانی کی بات بھی ہے، یا زبیب سے یا کھجور سے، اور ساتھ پانی ہوتا تھا۔ یہ تھی مختلف روایات مومنین جو آپ کی خدمت میں پیش کی کہ کس چیز سے انسان روزہ افطار کرے، اور کس چیز سے انسان کو چاہیے کہ وہ سحری کے وقت اس کو ضرور استعمال کرے، کم از کم 3 کھجوریں کھانے سے پہلے، 3 کھجوریں کھانے کے بعد، چونکہ انسان کے جسم کو جو مٹھاس اور شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، مٹھاس کی، وہ ان کھجوروں سے پوری ہوتی ہے، اور خود امام علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ کہ جس کو شوگر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ پاور اور انرجی دینے والی چیز ہے کھجور، اور اسی طرح یہ سنت بھی ہے، اور اس سے کھانے کو ہضم ہونے میں اور زیادہ انرجیٹک کرنے میں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ لہذا مومنین کو اس چیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سحری اور افطاری کے وقت سب سے زیادہ ہماری توجہ اس کھانے کے علاوہ ہماری توجہ استغفار، عبادت، نماز شب، تلاوت قرآن، دعاؤں پہ مرکوز ہونی چاہیے، اور سارا دن بھی انسان جو ہے وہ دعائیں مانگتا رہے اور ذکر خدا میں مشغول رہے۔ یہاں پہ ایک نماز آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، 2 رکعت نماز ہر رات جو انسان پڑھے گا، اور الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگے سبحان من هو حفیظ لا یغفل، سبحان من هو رحیم لا يعجلو، سبحان من هو قائم لا يسهو، سبحان من هو دائم لا يلهو۔ یہ دعا مانگنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحانک 7 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر پڑھے سبحانک 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 یا عظیم اغفر لی الذنب العظیم، اے پاک و پاکیزہ، اے پاک و پاکیزہ، اے عظیم، تو میرے بڑے گناہوں کو بخش دے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو روایت میں ہے کہ جو شخص یہ 2 رکعت نماز
پڑھ لیتا ہے غفر اللہ لہو 70,000 سیئہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 70,000 گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہر رات کی نمازیں یقیناً ذکر ہوئی ہیں، اور وہ نماز مفاتیح الجنان میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو اور وہاں سے پڑھ سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی گاہے بگاہے ان دعاؤں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور افطار کے وقت یہ دعا مانگے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ تو جب کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جتنے لوگوں نے اس دن پوری سرزمین پہ روزہ رکھا ہوتا ہے ان سب کے روزوں کے برابر اس شخص کو اس دعا پہ اجر عطا کرتا ہے۔ چھوٹے سے عمل سے کتنا بڑا اجر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، دعا ابھی حمزہ سمالی کے حوالے سے دعائے بہا ہے، اور قرآن کے حوالے سے عرض کیا سحری کے وقت بہتر ہے، یعنی جب شروع ہو جائے روزے کا ٹائم اس سے پہلے پڑھ لے یا مغربین کے بعد رات کو پڑھ لے، کیونکہ اگر کسی بندے کی قرات ہے قرآن صحیح نہیں ہے تو وہ معانی بدلیں گے الفاظ کے، اور معانی بدلنے سے خدا کی طرف جان بوجھ کے تو اس نے نسبت نہیں دی، اگرچہ روزہ باطل نہیں ہوتا اس طرح، لیکن احتیاط بہت اچھی چیز ہے کہ انسان روزے میں اگر قرات درست نہیں ہے یا قاری کو ساتھ لگا لیں، اور جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے آپ ساتھ پڑھتے چلے جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پہ اس مقام پہ ایک اور بہت مہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مستحب ہے کہ ہر تیسرے دن پورا قرآن اس کی تلاوت ختم ہو جائے ماہ رمضان میں۔ ائمہ علیہ السلام بعض کا یہ طریقہ تھا کہ ماہ رمضان میں 40 قرآن کے ختم کرتے تھے، 40 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اتنی کثرت تلاوت کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ماہ رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت بھی نہ کر سکے پورے ختم قرآن کی، تو وہ ائمہ کے پیروکاری کیسے کر رہا ہے؟ جس ایک آیت پہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اگر ایک پورا قرآن ختم کرے گا ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ، صحیح قرات کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدا کی باتوں کو سمجھ کے ساتھ، تو پھر اس کی قرات کا کیا مقام ہوگا۔ اور اسی طرح درود شریف کے اعتبار سے وارد ہوا ہے کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی ماہ رمضان میں 100 مرتبہ ضرور رسول خدا کی ذات پہ جو ہے نا اس کو بھیجے، درود کو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ یہاں پہ ایک بہت مہم آخری بات کہ روزہ جو فرض کیا گیا اس کی علت کیا ہے اور روزے کے آداب کیا ہیں۔ قرآن میں کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا جیسے آپ پہ فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ تقوی عطا کرتا ہے، گناہوں سے بچنا اور واجبات کی ادائیگی، ورنہ بعض لوگوں کو سوائے بھوک پیاس کے روزہ اور کچھ نہیں عطا کرتا۔ لہذا روزے کے ان آداب روحانی و معنوی کا خیال رکھا جائے۔ اور یہاں پہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا کہ غنی اور فقیر برابر ہو جائیں۔ وذالک ان الغنی لم یکن لیجد حس الجوع فیرحم الفقیر، کیونکہ غنی جو تھا عام دنوں میں اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ رحم کرے فقیر کے اوپر۔ بیلے وذالک لأن کل ما اراد شیئا قادر علی، غنی کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، تو اس مہینے میں خدا چاہتا ہے کہ اسے احساس دلائے کہ فقیر کو بھوک و پیاس کیسے لگتی ہے، اور روز قیامت کی بھوک و پیاس کو بھی یاد کرے، اور فقیر کے ساتھ تعاون اور رحم کرے، اور اس کے حقوق کو زکوٰۃ و خمس کو ادا کرے، اور صدقات اور اس کے ساتھ دوسرے مالی تعاون کو بھی، اور اس کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھے۔ فرماتے ہیں صادق علیہ السلام ان ایما مؤمن اطعم مؤمنا نعما فی شہر رمضان، کہ کوئی بھی مومن
رمضان کے مہینے میں کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، کتب اللہ لہ اجر من اعتق 30 رقبہ مومنا، ایک مومن کو افطار کرانے یا کھانا کھلانے، سحری کا بے شک یا افطاری کا ثواب یہ ہے کہ گویا اس نے 30 مومن غلام آزاد کیے ہیں۔ وَقَانَ لَهُ عِندَ اللَّهِ دعویٰ مستجابہ، اس ایک مومن کو کھانا کھلانے کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کی ایک دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے خدا کی بارگاہ میں۔